السلام علیکم پاکستان خمیر پارٹی کے فورم سے تو آج کل جو ایشو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل ایک ویو چلی ہوئی ہے سیکشل وائلنس کی اگینسٹ چلڈرن اینڈ وومن ان پاکستان. اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے لیکن رائٹ نو یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن اپنی ہماری پاکستان اسٹیٹ کا ایشو یہ ہے کہ یہ پرابلم کو ایڈمٹ نہیں کرتے. اس ناٹ کہ پاکستان اسٹیٹ کا ایشو ہے یہ، بلکہ ہمارا ایز اے فیملی، ایز اے کمیونٹی، ایز اے محلہ، ایز اے سٹی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایڈمٹ نہیں کرتے، لوگوں سے چھپانا ہے. تو کس سے چھپانا ہے بھائی آپ لوگوں نے یہ مسئلے؟ ویسٹرن ورلڈ سے چھپانے ہیں. ویسٹرن ورلڈ جنہوں نے جو ساری سائنسز، وہ ساری چیزیں انوینٹ کی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے؟ آف کورس دے نو اٹ. ان کو ایک چیز، ایک سوسائٹی کا اراؤنڈ دا ورلڈ پتہ ہے، چاہے آپ ایک نیوز بھی اس کی باہر نہ آنے دے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے دس از اے بگ پرابلم. پاکستان میں مرج ہو رہا ہے اور یہ اور کیا کہتے ہیں اس کے آگے اس نے اور ورس ہونا ہے. جس طرح کی صورتحال جا رہی ہو اس کو ٹھیک کرتے ہوئے کافی ٹائم لگ جائے گا اگر ابھی سے ایفرٹ شروع نہ کی گئی. تو سب سے پہلا پرابلم ایک بات یہ ہے کہ آپ پرابلم کو ایڈمٹ کریں، دس ایگزسٹ، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں تک یہ سوسائٹی اس طرح کی بنی ہے اس کے پیچھے جو ایک اور امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور جن ملکوں میں بھی سوسائٹیز میں ڈیموکریٹک فورسز اور پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا، وہ سوسائٹیاں اسی طرح ہی کیا کہتے ہیں پرابلم کا شکار ہوئی ہیں. پوری دنیا میں دیکھ لیں تو جہاں پہ ایک ریئل پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کی پلس سمجھتی ہیں اور اس کے حساب سے وہ کیا کہتے ہیں اپنے لا بناتی ہیں. اس کے حساب سے وہ لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ ایجوکیٹ کرتی ہیں. لیکن جب یہ سوڈو قسم کے پولیٹیشین آئیں گے اور سوڈو قسم کے پولیٹیشین جو ہے وہ اسٹیٹ کو رن کریں گے، جن کو اب ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کو پرابلم کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ریئل ڈیموکریٹک فورسز جو ہے ان کو پرمٹ کیا جائے اور فیئر الیکشن ہو جس میں جو ریئل پولیٹیکل فورسز ہیں وہ آئیں. اور اس میں بیڈ ایلیمنٹ بھی آ سکتے ہیں لیکن گریجولی وی کین گیٹ ریڈ آف دیم، دیٹس ناٹ این ایشو. اور دوسرا سلوشن اس کا یہ ہے رائٹ ناؤ کہ ایک میسو ایجوکیشن کمپین چلائی جائے ٹی وی پہ، میڈیا پہ، کہ اس پرابلم کے خلاف اس کو ایڈمٹ کیا جائے. دس از پرابلم ان اور سوسائٹی. یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہماری پاکستان سوسائٹی میں، اور اس کو ٹی وی پہ، جگہ جگہ میڈیا پہ اس کو پروموٹ کیا جائے کہ دس از ہیپننگ اور وائی اٹ از ہیپننگ. اور کرائم اگینسٹ ویمن اور اسپیشلی اور ویری ویری پرٹیکولرلی کرائم اگینسٹ چلڈرن، جو بچوں کے ساتھ. ابھی میں جیو سن رہا تھا، اس میں اتنے انہوں نے رپورٹ کیے ہیں کرائم کے، دماغ بندہ پھٹ جاتا ہے سوچ کے کہ ایوری ڈے اتنے زیادہ کرائم رپورٹ ہو رہے ہیں اور موسٹلی 98-95% وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے بہت سارے سوشل پریشر کی وجہ سے. اور ایک تو سلوشن یہ ہے کہ میڈیا پہ ایک زبردست کمپین چلائی جائے. ماں باپ کو فی الحال اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ پولیس کرے. فی الحال کمیونٹی کے ایوری بندے کا یہ فرض بنتا ہے، اسپیشلی ماں باپ کا، کہ وہ اپنے بچوں کا سخت دھیان رکھیں، کیونکہ ابھی پولیس کا سٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکے. وہ جس طرح کی پولیسنگ بنائی گئی ہے وہ کولونیل ٹائم سے، وہ فیوڈلز اور بگ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. لوگوں والی کمیونٹی پولیسنگ والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جس میں کمیونٹی لیول کی پولیسنگ ہو اور وہ مسائل حل کر سکے. تو ایک رائٹ نو ایک بہت بڑی کمپین کی ضرورت ہے جو میڈیا پہ، ٹی وی پہ، ہر جگہ چلائی جائے، اور گورنمنٹ لیول پہ، فیڈرل، پروونشل اور سٹی گورنمنٹ تو ابھی ہے نہیں، ان لیول پہ چلائی جائے تاکہ لوگوں کو پہلے اویئرنیس ہو. دس از اے پرابلم، وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ اٹ. اور ظاہر ہے آل سوسائٹی نہیں ہے لیکن جو بندے میجورٹی وہ آرگنائز ہوں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے اس کے خلاف
کام کریں، کیونکہ یہ کسی پولیس کے بس کی بات نہیں رہی ہے، یہ پورے لوگوں نے اس کو انوالو ہونا ہے تاکہ کمیونٹی لیول پہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہو اور اس سوچ کے خلاف بات اور ٹاک کریں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو ٹوٹل کنٹرول میڈیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں 1-2 چینل ہیں جو ڈفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی کیا جاتا ہے، سپریس کیا جاتا ہے، تو اصل جو نیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، واٹس ہیپننگ، اور جہاں پہ کرٹیکس ہے، لیکن اتنے اسٹوپڈ ہیں جو بندے جو گورنمنٹ میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنے سے چیزیں چھپ جائیں گی۔ یہ اب ممکن نہیں رہا، ورلڈ از چینجنگ فاسٹر دین یو تھنک، ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، اتنی چیزیں سے، اور اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ آپ یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کو آپ بین کر کے اپنی اکانومی نہیں چلا سکتے۔ سو اس ٹائم کہ اس میڈیا کو، جو پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو فل طور پہ آزاد کیا جائے، تو ہر چیز کی کلیئرلی رپورٹنگ کریں، ہر انسٹیٹیوشن کو کرٹیسائز کریں اور ڈفرینس آف اوپینین پیدا کریں، جس کی وجہ سے چیزیں ٹھیک ہوگی۔ جب تک آپ ایک ہی نیریٹو چلانا چاہیں گے کہ سب اچھا ہے اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، دنیا کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ سو میڈیا کو آزاد کریں، ورنہ جو لاوا اندر پک رہا ہوتا ہے دیٹس ویری ڈینجرس، وہ اسٹیٹ کے لیے کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے میڈیا کو ساری آزادی ہونی چاہیے بات کرنے کی، ہر ایشو کو ڈسکس کیا جائے، ہر قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان میں، ایک ہارمونائز کمیونٹی نہیں ہے، ڈفرینٹ ریلیجن، ڈفرینٹ سیکٹ، ڈفرینٹ ایتھنک کمیونٹی رہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ میڈیا کو ٹوٹل آزاد کیا جائے۔ یہ جو کرائم اگینسٹ ویمن ہے، کرائم اگینسٹ چلڈرن ہے، کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے، اس کی مین ریزن بھی یہی ہے کہ پرابلم پہلے ڈسکس ہی نہیں ہوئے، ماننا ہی نہیں گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے رول کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ بنا کہ عورت کوئی چیز نہیں ہے، پراپرٹی ہے، جب مرضی اس کو ایکسپلائٹ کرو، یوز کرو، پھینک دو، اور اس کا امپیکٹ اب بچوں پہ آ رہا ہے۔ جب وہ جو سیکشول بندے اینیمل ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں لگتی، وہ ایزی پرے کوئی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، اسپیشلی غریب بچے وہ جو ہے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اسی لیے تو کیئر کوئی نہیں کرتے، کیونکہ جو رولنگ کلاس ہے ان کے وہ پروٹیکٹڈ ہے، ان کو اس کے خاص خطرہ نہیں، ان کے باڈی گارڈ ہیں، وہ اچھے علاقوں میں رہتے ہیں، سارا کچھ ہے، دے آر سیف ان اے سینس بٹ ناٹ ریئلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ، اور دوسرا جو پاکستان میں یہ چل رہا ہے کہ پھانسی دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور چوک پہ لٹکا دیں، اس طرح یہ کم نہیں ہوگا۔ وہ جو زینب کا اس کو پھانسی دے دی کیونکہ فرق پڑا، اس سے زیادہ کرائم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر چوک میں بھی لٹکا دیں گے تو وہ بندے دیکھ لیں گے، ویڈیوز کی ریلیز کر دیں گے، وہ بندے دیکھ لیں گے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہے کہ جسٹس کیری ہو گا نہیں، ہمیں کچھ ہوگا نہیں، سو اس لیے وہ امپیونٹی کے ساتھ کرائم کرتے ہیں، دے ڈونٹ کیئر کہ ہمیں کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ہوئی آر ایکسیپشن، مطلب کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ ان جو ویسٹرن کنٹری ہیں جن پہ بائی چانس ہم رہ رہے ہیں، تو ان میں کوئی ڈیتھ سینٹینس نہیں ہے، ایون قتل کا بھی اور مرڈر کا بھی ڈیتھ سینٹینس نہیں ہے، لیکن لوگ اتنے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کرائم کر دیا تو ہم بچیں گے نہیں۔ 99%، 100% تو مطلب کہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، تو 98% کوئی بندہ یہاں پہ کرائم کر کے بچتا نہیں ہے اگر وہ کرائم کے آ جائے۔ تو اس لیے یہاں پہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے، کو کیا کہتے ہیں، کرائم اگینسٹ، مطلب کہ کرائم ادھر بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو فریکوینسی ہے کرائم کی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اس کے مقابلے میں بہت مائنر ہے، حالانکہ یہاں پہ ڈیتھ سینٹینسز نہیں ہے۔ تو یہاں کا ایشو یہ ہے کہ جسٹس سسٹم ہے کہ جو کرائم میں پکڑا گیا یا اس کے اندر آ گیا، ہی از ڈن، ہی از گونا بی پنشڈ۔ لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ جو غریب کرائم کرتے ہوئے پکڑا گیا وہ ڈن ہے، لیکن میجارٹی بندے جو ہیں وہ اس کو ابو بیان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو لا اینڈ آرڈر سے، اور یہ اب مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے، اور اگر یہ چینج نہ ہوا تو اسٹیٹ آف پاکستان کو کمزور کر دے گا۔ بہت زیادہ چیزیں ریبلز ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ بندے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں انہی خیالات کی وجہ سے، کہ ایک خاص قسم کا طبقہ جس کو کبھی بھی پنش نہیں کیا گیا، کبھی بھی پنش نہیں ہوئے، اور اسی طرح اسی کو لیڈ کرتے ہوئے جو سیکشل اٹیکر ہیں بچوں پہ اور عورتوں پہ، ان کے بھی بیک آف مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ کر لیں گے، بچ جائے گا، یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو عورتوں سے ساتھ کھیلیں، بچوں کے ساتھ ظلم کریں۔ تو
تو وہ جو ہے وہ بڑے ایزیلی کرائم کرتے ہیں. اور دوسرا بندہ تو اس لیے جسٹس ہونا شروع ہونا چاہیے. اور اس کی ایک اور سجیشن ہے کہ اسپیشل کورٹ بنانی پڑے کیونکہ یہ بھی کرائم کم نہیں ہونے اور بڑھنے ہیں. جیسے سوسائٹی جا رہی ہے, لوگوں کے فون پہ ایکسیس ہے ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, تو وہ اور بہت سارے بندے ان ایجوکیٹڈ ہیں, بہت سارے بندے مرچنلائز جو کڈز ہیں, فیملیز ہیں, گرلز ہیں, وہ ان کا ایزی ٹارگٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی تو بہت 90 میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. جس طرح کے حالات جا رہے ہیں, غربت ہے, پاورٹی, ان کو پیسہ دے کے چپ کرا دیا جاتا ہے, سارا کچھ کرا دیا جاتا ہے. تو اسپیشل کورٹ بننی چاہیے, بلکہ اس کو بنایا جا سکتا ہے کہ جج جو ہے وہ مختلف ڈسٹرکٹ میں مختلف ٹائم بیٹھے جو صرف اس قسم کے کیس ڈیل کرے, اور اس کی اسپیشل ٹریننگ ہو, چاہے ویسٹ میں آ کے اس کی ٹریننگ کروائیں یا کچھ کروائیں, تاکہ وہ ایک سائنٹیفک طریقے سے ان کیسز کو ڈیل کرے اور سزا ہونی شروع ہو. یہ نہیں کہ سزا کتنی سخت ہو, سزا ہونی شروع ہو. اور خاص طور پھر میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو بڑا ویجیلنٹ رول ادا کرنا ہے ابھی, کیونکہ ایک دم کچھ بھی نہیں ہونا. ابھی جو پیرنٹ ہیں وہی اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پولیس کا رول اب 1-2% بھی کہہ لیں کہ ہو تو بڑی بات ہے. تو کمیونٹی ایز اے کمیونٹی آپ لوگ ایکٹیو ہو کے کریں. ان دا میل وائل جو پولیسنگ کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو ماڈرنائز کیا جائے, جوڈیشری کا سسٹم جو ہے اس کو افیکٹو بنایا جائے, اور جو جسٹس ہے وہ ہونا شروع ہو, نہ کہ کتنا سخت ہو, ٹھیک ہے. جب یہ ہونا شروع ہو جائے گا تو سخت ہونا میٹر نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو ہمیں اب اس پاکستان کے اسٹیٹ میں جو ہم نے بگاڑ پیدا کیا ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ اور موٹیو کے لیے, اس کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا, لیکن ہو جانا ہے. لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے. جو لیڈ کلاس ہے انہوں نے تو کرنا نہیں ہے, یہ نیچے سے آپ جگہ جگہ پولیٹیکل پارٹیز بنائیں, اپنے آپ کو آرگنائز کریں پاکستانی لوگ, اور ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جنہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے عرصے سے, اور وہ پاکستان کیا کہتے ہیں پاکستان کو ایک لبرل اسٹرانگ رچ اسٹیٹ بننے سے روکا ہوا ہے. اور بہت زیادہ بندے جو ہیں وہ اسی لیے سفر کر رہے ہیں کہ جو پاور ہے وہ 10-15% کے پاس ہے, ساری ویلتھ ان کے پاس ہے. جو میجارٹی بندے ہیں جنہوں نے پاکستان کا ڈریم دیکھا تھا وہ 70-80 ایئر سے وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ ٹرو ہوگا. ابھی وہ پاورٹی, وہ لیک آف ایجوکیشن, لیک آف ہیلتھ, کیا کہتے ہیں ہیلتھ فیسلٹیز کے ساتھ وہ زندہ لوگ رہ رہے ہیں. تو لیکن رائٹ نو جو فوکس ہے وہ یہ سیکشل پریڈیٹر ہیں جو بچوں پہ اور عورتوں پہ اور مارجنلائز لوگوں پہ ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں, اور ود امپیونٹی کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا, یہ فوکس ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ کمیونٹی لیول پہ آرگنائز ہوں, اپنی کیا کہتے ہیں آرگنائزیشن بنائیں, پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں. جو بڑی پارٹی ہیں وہ بھی بہت زیادہ کرپٹ ہوئی ہیں, آپ لوکل لیول پہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنائیں, اسٹرانگ ہوں, آرگنائز ہوں, اور پریشر ڈالیں, ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو مظاہرہ کریں, بولیں, اسپیک اپ, بول کے لب آزاد ہیں تیرے. فیض احمد فیض کتنا عرصہ پہلے کہہ گیا ہے کہ آپ بولیں. اور اب تو مطلب کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہر بندے کے ہیلپ کر رہی ہے. سیل فون لیں, پکڑیں, اپنی ویڈیو بنائیں, کوئی چیز چھپائے نہیں. چھپانے والی بات سے اور کرائم اور جو ہے مجرم کو یا ظالم کو جو ہے موقع ملتا ہے. تو اسپیک اپ, بولیں, ایڈمٹ کریں, دس از اے پرابلم ان اور سوسائٹی, دس از اے پرابلم ان سوسائٹی, وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. ادروائز یہ ایک بہت زیادہ مانسٹر بن رہا ہے, اور کوئی بندہ بھی اس کے نیچے آ جائے گا جب تک کرائم سزا ہونا شروع نہ ہوئی. تو ہوپ فلی تو میں نے بھی ایک چھوٹی سی ایک آرگنائزیشن شروع کی ہے. ڈزنٹ میٹر ایک بندہ فالو کر رہا ہے یا 2 بندے فالو کر رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر, اٹس ناٹ اے ایشو کہ آپ کو کیا ہے. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس میں اسٹیٹ کا رول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. ہماری اسٹیٹ رائٹ نو ڈفرینٹ رول ادا کر رہی ہے. ہمارے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے وہ ان کو رول ڈفرینٹ ہونا چاہیے. وہ اپنے پیسے, منی گریبنگ, سارا کچھ چل رہا ہے. وہ لینڈ مافیا جو ہے وہ ساری پاکستان پہ حکومت کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایشو ایڈریس کرنے کے لیے آپ لوگوں کو آرگنائز ہونا ہے. لوگوں کو چھوٹے چھوٹے
चाहे छोटी जगह पे हो, 10 पीपल 5 पीपल ऑर्गेनाइज हों और इशू को हाईलाइट करें, ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। 5 2 पीपल 3 पीपल आर इनफ टू फोर्स टू चेंज। और जो पुराने स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने चीज़ सोसाइटी को बांधा हुआ है, जो पुराने टैबू उनको तोड़े, आगे जाएं। हमने पीछे नहीं जाना, हमने 21st सेंचुरी में रहना है। आगे बहुत ज़्यादा इन्वेंशन और तब्दीलियाँ आ रही हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी हम पीछे जाने वाली बात नहीं, हमने आगे जाना है और आगे साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी को डेवलप करना है। और जब हम साइंटिफिकली डेवलप होंगे, हमारी थिंकिंग जो है चेंज होगी, हम इंसान को इंसान समझेंगे। डजंट मैटर वो किस कास्ट रिलीजन से है, वो पाकिस्तानी होगा, उसकी प्रोटेक्शन एज ए पाकिस्तानी होगी। वो डजंट मैटर हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम क्रिश्चियन शिया है, वट एवर है। आजकल शिया के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त कंपेन शुरू हुई है। वो पाकिस्तानी है, डजंट मैटर उनका क्या थिंकिंग है, जो भी रह रहा है वो पाकिस्तानी है। उनको अपने हवाले से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, असल है। तो कोई बंदा किसी सेक्ट किसी के ख़िलाफ़ कुछ ना करे। पाकिस्तानी स्टेट को, पाकिस्तान को स्ट्रांग करना है तो ये हमें सोच लेके चलनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की एक सेकुलर आउटलुक हो जिसमें सब पाकिस्तानी प्रोटेक्टेड है, वरना ये पाकिस्तान और कमज़ोर होगा। और राइट नो फिर बात बैक टू वही इशू कि इतना दिल दुखता है। अभी मैंने जियो न्यूज़ सुनी तो इतनी ख़बरें थी इस पे, बच्चों पे, औरतों पे, मतलब कि इस लाइक जोक ना हो, लोगों ने जोक बना लिए क्योंकि सज़ा हो नहीं रही। सज़ा सख्त की बात नहीं, सज़ा हो नहीं रही। एक स्पेशल सेल कैम हो जो सिर्फ इस क्राइम को डील करे, स्पेशल कोर्ट्स हो जो इन सिर्फ क्राइम को डील करें साइंटिफिक बुनियादों पर, और सज़ाएँ शुरू हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ ये अभी और बढ़ना है, जैसे लाज जा रहे हैं, जैसे सोसाइटी जिस तरफ जा रही है ये और बढ़ेगा। लेकिन इसको डील करने का तरीका, इसको एडमिट करें, इंस्टीट्यूशन जो है साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करे और पनिशमेंट होना शुरू हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड आई होप। बट के पॉइंट ये था कि बात करना, कि आई हैव टू स्पीक अप, चाहे इट डजंट मैटर इफेक्ट समबडी, इफ समबडी लिसन डजंट केयर, बट स्पीक व्हाट यू थिंक इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान को बचाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन जो रूलिंग क्लास है उनको समझ नहीं आ रही क्योंकि उनका एक माइंड सेट बना हुआ है, तो वो उसी टाइप थिंक करती हैं। लेकिन टाइम इज़ रनिंग अप नाउ, टाइम बड़ा शॉर्ट है, इसके अंदर हमने एक्ट करना है पाकिस्तान को स्ट्रांग और स्टेट और मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए, जिसमें तमाम इंसान, तमाम औरतें, तमाम बच्चे प्रोटेक्टेड हों, रहने वाले हों। कल को हमने भी अपने बच्चे लेके जाना है, हो सकता है उधर मूव होना है, कुछ होना है, यू नेवर नो। तो इसलिए पाकिस्तान एक अच्छी, अट्रैक्टिव, खूबसूरत, मॉडर्न इस्लामिक स्टेट हो, लेकिन उसकी आउटलुक सेकुलर होनी चाहिए, ताकि जिसमें तमाम रिलीजियस पीपल जो भी पाकिस्तानी हो प्रोटेक्टेड हो, नाट के एक सेक्ट, एक चीज़ को प्रमोट किया जाए। और आई थैंक यू वेरी मच।